آج میں آپ کو بلوچستان کے ان چہروں سے ملواؤں گا جو اس وقت میرے غریب خانے پہ تشریف فرما ہیں اور میرے ساتھ محبت کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ میرے قریب جو شخص تشریف فرما ہے وہ بابا ثقافت ہے۔ لوگ انہیں اے ڈی بلوچ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر لوگ مجھے یا یہاں پہ تشریف فرما کچھ لوگوں کو جانتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں 1982 میں کسی سے میں نے ذکر کیا کہ مجھے ڈراموں میں کام کرنے کا شوق ہے تو کہا کہ اے ڈی بلوچ سے ملیں۔ میں ان سے ملا، پہلا تھیٹر پلے کیا، اللہ میری توبہ۔ اس میں دو بڑے زبردست قسم کے فنکار تھے، اشرف سلیری، اے ڈی بلوچ اور کے ڈی پٹھان۔ کے ڈی بلوچ نے مجھے اس ڈرامے میں رکھا، مجھے قرب ملا کے ڈی پٹھان کا، اشرف سلیری کا، اے ڈی بھائی کا، اور سینئر ترین اس وقت فنکار ہیں جو ٹی وی پہ آتی تھی، شمسہ خلجی، عطیہ ارم، مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں آج ٹی وی پہ کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے بحث کے اداکار جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا اثاثہ ہے، لیکن ہمارا اثاثہ اے ڈی بلوچ صاحب۔ آج یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ان دوستوں نے پنجاب کی اس سرزمین کو، جہاں سے لوگ بن کے نکلتے ہیں، جہاں کے لوگوں کو یہ زوم ہے کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے لوگ تہذیب یافتہ ہیں، ہمارے لوگ فنکار ہیں، ہمارے لوگ ادیب ہیں۔ یہ منفی جملے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک پرسپشن ہے، ایک خیال ہے لوگوں کا جو بلوچستانیوں کے بارے میں اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ شاید انہیں تاریخ، جغرافیہ، فن، ثقافت، ادب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جاہل ترین لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے پاس سے بے پناہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں اپنا نام بنا چکے۔ فن و ثقافت میں اے ڈی بلوچ صاحب نے بہت نام کمایا، بہت تھیٹر پلے لکھے، ٹی وی کے بہت سارے ڈرامے کیے، پرائیویٹ پروڈکشنز میں ڈرامے کیے، کمیونٹی تھیٹرز میں۔ آج جو ان کا یہاں تشریف آوری کا پروگرام ہوا ہے، جن دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، وہ ریسنٹلی کامیاب ترین سپر ڈپر ہٹ، جس نے پنجاب اور لاہور کے جو فنکار ہیں، خصوصاً نیشنل کالج آف آرٹ NCA کے نام سے جو جانا جاتا ہے، جہاں کے لوگ سپیریئر کہلاتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے فن کی دھار بٹھائی۔ ڈرامہ، تھیٹر پلے، مست توکلی کیا، اے ڈی بھائی نے لکھا، اے ڈی بھائی نے ہدایات دی، فراز مری نے وہ کیریکٹر گھول کے پیا ہوا ہے، معروف جس کا وہ ڈیبیو ہے، پہلا ڈرامہ ہے، اس نے کمال کیا ہے۔ اس کے حوالے سے اے ڈی بھائی سے اور ان تمام فنکاروں سے کچھ جانتے ہیں۔ اے ڈی بھائی آپ کو بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک۔ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ آج میں اس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جو میرا بیٹا ہے۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹوں کی طرح میں نے اس کو رکھا۔ مارے بھی بہت کھائیں، اس نے تھپڑے بھی بہت کھائیں، تو آج اگر اس کا تھوڑا بہت نام ہے تو اس کی اپنی محنت شامل ہے۔ پھر جس طرح میں نے اس کو سنبھالا، جس طرح پیار دیا، اور جو کچھ مجھے تک تھا میں نے اس تک منتقل کیا، میری فطرت ہے۔ اور جہاں تک یہ مشہوری ڈرامے کا تعلق ہے، خدا جانتا ہے، میں اس کے پاس یہیں آیا تھا، اس کے بیٹے کی منگنی تھی، تو یہ مجھ سے لڑ پڑا۔ جب لڑائی نہیں ہوتی ہے
क्या किया उस्ताद जी आपने, ये वो इस तरह बात कर रहा था। अब मैं यहाँ ज़ाहिर आया हुआ था मंगनी पर, तो मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अताउल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा, हम गाड़ी में बैठ गए, डिस्कस किया 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 हम लोगों ने। उसने बड़ी अच्छी टिप्स दी, टिप्स ही दे सकता है ना। फिर मैंने खुद रिसर्च किया कि मैं करना क्या चाहता हूँ, पढ़ी किताबें पढ़ी, इधर उधर जो कुछ मुझे मवाद मिला उस सब को निचोड़ कर दोबारा स्क्रिप्ट लिखा। जब मैंने दोबारा स्क्रिप्ट लिखा तो मैं अब्दुल मुराद और वही ज़हीर के पास, तो मेरे दोस्त वो थे, मैंने यार इसको पढ़ लिया। फिर उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल कादिर रिंद बहुत बड़ा नाम है, वो आर्काइव का बंदा है और लड़ पड़ा, लड़ाई नहीं होती है, तो उसकी लड़ाई ने मुझे और फ़ायदा। फिर दोबारा मैंने लिखा, जो उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई, फिर मैंने लिखा। और जब मैं लिख के फिर उनके पास गया तो ये मैं हैरान हो गया। अब्दुल मुराद के बकुल एडी भाई ये जुमले कैसे लिखे, खसूसन फराज के लिए और मारूफ के लिए। मैं कसम खाता हूँ, अभी रिस्क मेरे सामने, और मैंने नहीं लिखे, मैंने नहीं, मुझसे लिखवाए गए। रात के 1 बजे में बैठ कर सोच रहा था क्या लिखूं। कैफियत वो इतनी कैफियत तारी हो गई कि मैंने लिखा, मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं लिखा, लिखवाए गए। तो ये एक ड्रामा तो बहाना होता है, असल में अच्छी टीम बनाना मुश्किल काम होता है। मेरे साथ ज़िंदगी गुजारी इन्होंने, अशरफ अली को अल्लाह जन्नत नसीब है, 3 दोस्त थे। मैं ये तो मेरे दोनों शागिर्द में तो बड़ा था। हम लोगों ने बैठ कर कसम खाई कि आज के बाद हम प्रोफेशनल बनेंगे, ना हम खुद बगैर पैसे के काम करेंगे, ना किसी को अपने ड्रामे में बगैर पैसे के रखेंगे, इज्जत देंगे, पैसा देंगे, खाना खिलाएंगे, घर तक पहुँचाएंगे। अल्लाह का शुक्र है आज तक तो उसी पर कायम है, आप मेरे साथ रहे। खुद तो मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन किसी आर्टिस्ट को भूखा होकर नहीं देख सकता मैं। और मैं चाहे अपने आप को यानी कर्जा ही कर लूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं कहता नहीं, जो हमने कमिटमेंट किया उसको पूरा करना है। तो